جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کریمہ کا پس منظر ایک بہت بڑے عملناک واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور پھر رمضان کی 17 تاریخ ہم ایک واقعے کی یاد دلاتی ہیں، بلکہ واقعے کی نہیں، ہمیں ایک کردار کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور وہ کردار میری اور آپ کی ساری کائنات کی سب سے محبوب ترین ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اس حوالے سے کچھ عرض کروں کہ ابھی تک رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا، لیکن گزشتہ جمعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے متعلق کچھ عرض کیا گیا، تو اسی حوالے سے چونکہ تاریخ مناسبت رکھتی تھی تو مناسب سمجھا گیا کہ اپنی اس دوسری ماں کے سیرت کے بارے میں بھی کچھ عرض کیا جا سکے، اور یقیناً ان سے محبت اور عظمت اور ان کی سیرت اپنانا اور ان کے نقش قدم پر چلنا کل قیامت کو حشر کے میدان میں انسان کو نجات دلاتی ہے، اور ہمارا قوی امید یہی ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کل حشر کے میدان میں ان کی سفارش و شفاعت ہمیں جنتی بنائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان ان کی کنیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں ابھی 3 سال باقی تھے۔ ابھی تک اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں فرمائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی نسبت طے ہوئی۔ خود فرماتی ہیں اماں جان کہ مجھے چند چیزوں پر فخر ہے، مجھے چند چیزوں کی فضیلت حاصل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میری تصویر، میرے چہرے کا خاکہ ریشم کے کپڑے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک تو بچپنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے گھرانے کے ساتھ تو گہرا تعلق ہے، آنا جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ یہ تو عائشہ ہے اور یہ میری نکاح میں آئے گی۔ فرمایا ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ میری تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت وہ طے ہو گئی، اور تقریباً 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ اور جب ہجرت فرمائی اور اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو جنگ بدر کے فوراً بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانے کی زینت بنی، آپ کی رخصتی ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت کائنات کی تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح کے شوربے
اور گوشت کے اندر کوٹی ہوئی روٹی، اس کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے۔ فرمایا اس طرح میرے عائشہ کی فضیلت تمام کائنات کے تمام عورتوں پر ہے۔ عبادت میں، علم میں، ہوشیاری میں، سلیقہ بندی میں، یہ نوعمر بچی وہ فضیلت حاصل کر گئی ہیں جو بڑی بڑی عمر والے خواتین حاصل نہ کر سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ اعزاز کہ ایک نہیں کئی دفعہ حضرت جبریل اللہ کا سلام لے کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ عائشہ پر ہمارا سلام کہہ دے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اماں جان سیدہ خدیجہ کی خوش قسمتی کہ وہ 25 سال تک آفتاب نبوت کا اکیلا دیدار کرتی رہی۔ اور میرے پیغمبر کو نگاہ بھر کے دیکھا تو یا حضرت خدیجہ نے دیکھا، یا حضرت ابو بکر نے دیکھا، یا ابو بکر کی بیٹی نے دیکھا۔ ورنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حاشیے آنکھوں کے کناروں سے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کے دیدار کیا کرتے تھے۔ آپ کے جمال کا اتنا رعب تھا کہ ہم آنکھیں اٹھا کر آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کسی اور طرف متوجہ ہیں، ہم چپکے سے، جس طرح کوئی آدمی کسی کی دیدار کی چوری کر رہا ہو، تو فرمایا اس طرح ہم آپ کے دیدار کو چرا لیا کرتے تھے، اور ہمارے طرح متوجہ ہوتی تو ہماری آنکھیں جھک جاتی۔ اس صحابی نے صحن مسجد نبوی میں تو ایک دفعہ دیکھا تھا، جس نے موازنہ کرنا چاہا کہ کبھی چاند کی طرف، کبھی پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے محسوس کیا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا موازنہ کر رہا ہوں، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا فرش کا چاند؟ پھر خود فرمانے لگے میرا ضمیر کا فیصلہ ہے کہ آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا کہ فرش کا چاند خوبصورت ہے۔ اس لیے اماں جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج یہ ہے جس کی روشنی، جس کی تپش تم محسوس کر رہے ہو، ساری کائنات میں سارا دن پہلا ہوا ہے۔ اور فرمایا ایک میرا دل بر ہے سورج کی طرح، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ والا چاند دنیا والوں پر طلوع ہوتا ہے صبح دن کے وقت، اور میری سورج میرے آنگن میں، میرے صحن میں، میرے کاشانے میں، میرے حجرت میں طلوع ہوتی ہیں بعد العشاء، عشاء کے بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کون سی مصائب ہیں، وہ کون سے تکالیف ہیں جو اس نوعمری میں کاشانہ نبوت میں برداشت نہیں کی، انہی کی روایت ہیں۔ فرماتی ہے رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے ایک دفعہ مہینے کو چھڑتا ہوا دیکھا، دوبارہ دیکھا، سبارہ دیکھا، 3 دفعہ نیا چاند دیکھیں تو 2 مہینے مکمل اور تیسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کے جتنے حجرے تھے کسی ایک حجرے میں بھی چولہا جل نہ سکا۔ بانجے ہیں حضرت عروہ،
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، عروہ ابن زبیر، اور آپ کے سالی حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا خالہ جان پھر آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ 2 مہینے آپ کا چولہا نہیں جلا تو گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں پانی اور کھجور کے دانے، اور کھجور بھی وافر مقدار میں نہیں، گنے ہوئے 2 3 4 اس طرح کے کھجور یہ کھاتے، اوپر سے پانی پی لیتے، اس پر گزارا کرتے۔ اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک کھجور ہے وہ کھائی اور اس کی گٹھلی وہ منہ میں رکھے اور چوستی رہی اور اسی پر گزارا کرتے رہے۔ ذرا اپنی حالت دیکھیں، ہمارے گھروں میں کتنی فراوانی، اس کے باوجود بھی ناشکر ہے۔ اور یہاں فقر کا یہ عالم، کیا مجال ہے جو زبان پر لفظ شکایت آیا ہو، لفظ شکوہ آیا ہو، محسوس تک نہیں کروایا اپنے دلبر کو۔ اور سخاوت کا یہ عالم کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ کے ہاں ہدیہ بھیجا۔ ہدیہ کتنا بھیجا؟ تاریخی روایت کے مطابق 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم وہ آپ کے دربار میں حضرت امیر معاویہ نے ہدیہ بھیجا اپنی ماں کے لیے۔ آپ نے شروع کیا، فلاں بیوہ ہے ان کو دے دو، فلاں یتیم ہے ان کو دے دو، فلاں ان کا عیال زیادہ ہے ان کو دے دو۔ مسکینوں میں یتیموں میں بانٹتے شام ہو گئی، خود روزے سے ہیں۔ خادمہ کہنے لگی سیدہ آپ کا بھی روزہ ہیں، کچھ تو بچا لیتے تاکہ اس سے آپ کی افطاری کا انتظام تو ہو جاتا۔ آپ نے تو 1,00,000 سب کے سب یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر لیا، اور اتنا کچھ نہیں چھوڑا کہ آج اس سے آپ کی افطاری کا انتظام ہو سکے۔ فرمایا پہلے یاد دلا دی تھی، پھر فرمایا کیا مشکل ہے، ہمیشہ روزہ پانی سے افطار کر لیتی ہوں، آج بھی پانی سے افطار کر لوں۔ کیوں نہ اس خاتون کے تقدس کو سلام عقیدت پیش کی جائے جس کی سخاوت یہ عالم ہے۔ پھر آپ کی بہادری، پھر آپ کی قرآن فہمی۔ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن پاک سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جب قرآن پاک کی موجیں ہمیں گھیر لیتی ہیں تو ہم اپنی ماں کے قدموں میں آتے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اور کتنے سارے مقام ہیں کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کے مفسرین ان کے علم نے جواب دیا ہے تو رہنمائی فرمائی ہے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کی زندگی یہ ہم سب کے لیے ایک مشغل راہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ میرے علاوہ میرے پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے اکثریت بیواؤں کی ہے، شوہر فوت ہوئے ہیں، وہ بیوہ ہوئے ہیں،
تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کسی کو طلاق ملی ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے ساتھ نکاح فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے یہ سنا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئی اور اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی جائے اور اس پر صبر کیا جائے تو اللہ پاک اس مصیبت کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، نعمت کی صورت میں۔ جو نعمت چھینی گئی ہے اس سے اچھا عطا کر لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میرا شوہر حضرت ابو سلمہ وہ وفات پا گئے تو میں بہت زیادہ غمگین ہوئی، لیکن میں نے یہ کلمات بھی پڑھے اور صبر کا دامن بھی تھامے رکھا، لیکن میں خیال کیا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہترین شوہر، زندگی کا رفیق مجھے مل سکے گا؟ فرماتی ہیں جب میری عدت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا تو میں سجدریز ہو گئی کہ ہاں میرے حبیب نے سچ فرمایا تھا کہ جو مصیبت میں یہ دعا پڑھے اور اس مصیبت میں گریبان نہ پاڑیں، چہرے نہ ماریں، اپنے بال نہ کھینچے اور نوچے تو اللہ پاک نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ مجھے تو نعم البدل سردار کائنات کی صورت میں مل گیا، میرے تو گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا شوہر ملے گا۔ تو اماں جان فرماتی ہیں یہ تمام کے تمام یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں۔ ازواج مطہرات کے فہرست میں اکیلی میں عائشہ ایسی ہوں کہ نہ بیوہ ہوں نہ مطلقہ ہوں، کنواری آپ کے دربار مبارک میں آئی۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے اپنی گھر کی چار دیواری میرے پیغمبر کی گھر کے چار دیواری کے علاوہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر میں نسبت طے ہوئی ہے اور 9 ساڑھے 9 سال کی عمر میں آپ کا شان نبوت کی زینت بنی ہے۔ باہر کی دنیا تو آپ نے دیکھی نہیں ہے، یا تو حضرت ابو بکر کی گھر کی فضا دیکھی ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی فضا دیکھی ہے، یا آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ کے آنکھوں نے دیکھا پیغمبروں کے بعد سب سے بہترین ہستی اپنی بابا کے صورت میں حضرت ابو بکر، اور یا آپ کی آنکھوں نے دیکھا سید کائنات رب کے بعد سب سے محبوب ترین ہستی، افضل ترین ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی۔ ایسی پاکیزہ آنکھیں کہاں سے لاؤں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں زندگی بھر اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تو ان 2 مبارک چہروں میں کیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میرے پیغمبر اگر میرے علاوہ کسی بیوی زوجہ محترمہ کے لحاف کمرے میں ہوتے، ان کے حجرے میں ہوتے، حضرت جبریل نے آپ کے پاس آنا ہوتا، دروازے کے چوکٹ پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے، جب اللہ کے پیارے پیغمبر حجرے سے باہر نکلتے جبریل ملاقات کرتے، یا آپ کی بیوی آپ کے لحاف سے الگ ہو جاتی تو تب حضرت جبریل آتے اللہ کا پیغام لے کر۔ فرمایا ازواج مطہرات کے فہرست میں اکیلی عائشہ وہ خاتون ہوں کہ میں پیارے پیغمبر کے لحاف میں ہوا کرتی تھی، اس کے حجرے میں وہ میرے ساتھ، تب بھی حضرت جبریل وہ ہمارے حجرے میں آیا کرتے تھے۔
وحی کا نزول ہوتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بسترے پر، جس کا بسترہ اتنا پاک ہو، اس بسترے پر آرام فرمانے والی کتنی طاہرہ، مطہرہ اور پاک ہوگی۔ یہ طیبہ اور طاہرہ کائنات کہ پوری کائنات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک خاتون زمین اور آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے، جب منافقین نے میرے اوپر الزام لگایا، بہتان باندھا، کاش وقت ہوتا اور سکت ہوتی تو میں بیان کر لیتا، نہ سکت ہے بیان کرنے کا نہ وقت ہے، اشارہ کرتا ہوں۔ جب منافقین نے، آپ اگر مجھے اجازت دیں میں لفظ استعمال کروں تاکہ میرے دل کو تسکین ہو، میری ماں فرماتی ہیں جب میرے آقا کے امت کے حرام زادوں نے میری اوپر تہمت باندھی، الزام لگائی، تو میرے رب نے میری پاکی آسمانوں سے قرآن پاک کی آیت کی موتیاں بنا کر نازل فرمائی، اس لیے کہ اپنی ماں پر تہمت باندھنے والا حلالی نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کے بارے میں بدگمان ہونے والا حلالی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی نسل کی فکر کریں، اگر اس کی نسل ٹھیک ہوتی، وہ کسی متع کے پیداوار نہ ہوتی تو قطعاً اپنی ماں پر قدغن نہ لگاتے، اپنے ماں کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال نہ کرتے، اپنی ماں کے بارے میں فاحشہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہ کرتے۔ لیکن جو بد نسل ہوتے ہیں ان کو اپنی ماں اور عام خاتون اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ میرے حبیب نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو بلا کر ارشاد فرمایا، مجھے اپنے اہل کے بارے میں مکمل اطمینان ہے، یقین ہے، میرا اہل، میرا گھرانہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا آپ کو بیویوں کی کمی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں کبیدہ خاطر ہو رہے ہیں؟ دل چاہیں تو طلاق دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے نکالی، عرض کرنے لگا کہ آقا یہ بتائیے، آپ کو ان میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، اس زمین پر چلتے پھرتے لوگوں میں سے، فرش کے مکینوں میں سے کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کریں؟ اللہ کے نبی نے دیکھا بڑے جلال میں ہیں حضرت عمر، ویسے بھی جلالی طبیعت کا مالک، فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ دوبارہ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر بتائیے، ہم میں، صحابہ میں، مدینہ کے باسیوں میں، زمین پر رہنے والوں میں سے کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عائشہ سے نکاح کر لیں؟ آپ مجھے وہ آدمی بتائیں تاکہ میں اس کا سر تن سے جدا کر لوں کہ میرے پیغمبر کے لیے ایسے خاتون کا انتخاب کیا جس سے میرے نبی پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ذرا صبر، ذرا ٹھہر جا، یہ مشورہ آپ کا نہیں تھا، یہ مشورہ، یہ رائے ابو بکر کی نہیں تھی، یہ رائے عثمان اور علی کی نہیں ہے، یہ طلحہ اور زبیر اور ابن عوف کی نہیں ہے، یہ سعد اور معاذ کی نہیں ہے، یہ بلال اور خباب کی نہیں ہے، یہ حکم تو عرش پر مستوی خدا کا تھا۔ عائشہ کو بی بی بنانے والا کوئی انسان نہیں، عرش پر مستوی میرا رب ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، آقا اس کی جلال اور عزت کی قسم، وہ بڑا غیور ہیں، وہ بڑا پاک ہیں،
وہ آپ جیسے پاک کے لیے، آپ جیسے پاکوں کے سردار کے لیے پاکیزہ خاتون ہی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نے آپ کے بسترے کے لیے پاکیزہ خواتین کی سرداری کا انتخاب کیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا رب پاک ہیں، غیور ہیں، اس کے ذات پر صفت پر کوئی دبا نہیں۔ تو میں ایک حلالی بیٹا ہو کر گواہی دیتا ہوں، میری ماں حضرت عائشہ کے دوپٹے پر بھی کوئی داغ نہیں۔ ترس بھرے آنکھوں سے، رحم بھرے آنکھوں سے، احسان بھرے آنکھوں سے، تشکر بھرے آنکھوں سے میرے پیغمبر نے حضرت عمر کو دیکھا کہ عمر تو نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، تو نے میرے دل کو آرام بخش دیا، تو نے میرے دل کی گھرانی کو، بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ ہائے کاش پہلے دن ہماری زبانوں پہ آ جاتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہم اتنے دن پریشان نہ ہوتے، صحابہ پریشان نہ ہوتے، میرے اہل و عیال پریشان نہ ہوتی۔ میرے پیغمبر یہاں سے اٹھے، کاشان ابو بکر میں گئے، دستک دی ہیں، دروازہ کھلا ہے، بیٹے ہیں، آنسو کی لڑیاں ہیں جو تمام گھر والوں کے رخساروں پر سفر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدہ سے فرمایا عائشہ دیکھ لیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے رب سے مانگ لیں، معافی مانگ لیں، رب تجھے معاف کر لے گا۔ فرمانے لگی تمہارے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، میں پاک ہوں، اگر اپنی پاکی کی گواہی دوں گی بھی تو تم اس پر یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں خلاف حقیقت بات کہوں گی تو تم مان لو گے۔ فرمایا میں یاد کرتی رہی، لیکن مجھے حضرت یوسف کا نام وہ میں بھول گیا، حضرت یعقوب کا نام بھول گیا۔ تو میں نے کہا وہ یوسف کے باپ نے جو کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، فصبر جمیل، بس میرے لیے صبر جمیل ہے، میں صبر کروں گی، میرے پاس اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ مصلی اٹھایا، ان سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی ربا، والد ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، یہ تینوں موجود ہیں، لیکن نہ باپ وکیل بن رہا ہے، نہ ماں وکالت کر رہی ہے، نہ میرا سردار اور دلبر وکیل بن رہا ہے۔ ربا تیرے دربار میں آئی ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، تجھے معلوم ہے، میرا ظاہر بھی معلوم، تجھے میرا باطن بھی معلوم، تجھے میری دوپٹے کا حال بھی معلوم، میرے آنچل کا حال بھی معلوم، تیرے دربار میں آنسو بھیج رہی ہوں، میری آنسو کی لاج رکھ لینا۔ فرمائے اتنے میں نے دیکھا پیارے پیغمبر کے جبین اطہر پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نے پوچھا ماں یہ پسینے کے قطرے کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا مثل الجان، جس طرح موتی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا کرتے تھے اس طرح قطرے ہیں چھوٹے چھوٹے موتیوں کے۔ آپ نے پسینے کو یوں پونچھ کر صاف کرتے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ خوشخبری قبول کر لے۔ میں سمجھی کہ جبریل آ کر بتا گئے کہ یہ پاک ہے۔ اتنے میں میرے پیغمبر کی زبان نبوت کھلی، وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ 18 آیتیں تلاوت کیے سورہ نور کی، اور 18 آیتیں، اور میں اس میں اور کچھ نہیں، صرف حضرت عائشہ کی برات ہے، آپ کی پاک دامنی ہے۔ بے حیائی کا دروازہ روکنے کے اسباب ہیں۔ ان 18 آیتوں میں یہ بیان کی گئی ہے۔ ہائی قربان، ان 18 آیتوں کا اختتام ہو رہا ہے الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین۔ جو ناپاک عورتیں ہیں، جو پلیت عورتیں ہیں، جو بے حیا عورتیں ہیں، وہ آئیں گی بھی بے حیا مردوں کے مقدر میں۔ بے حیا اور پلیت عورتیں
वो पलीत मर्दों के लिए होंगी। वल्खबीसून लिलखबीसात, नापाक मर्द, बेहया मर्द, अपनी हया की अजमत की हिफाजत न करने वाले मर्द, उनके हिस्से में भी आएगी नापाक औरतें। ये मुनाफिक खबीस, इनकी खवातीन खबीस, मुनाफिकों की खवातीन खबीस, इनके शौहर भी खबीस। अगला जुमला इरशाद फरमाया मेरे रब ने, कलीजे ठंडे हो जाते हैं। फरमाया वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, जो पाकीज़ा है हजरत आयशा की तरह, लित्तय्यिबीना, उनको शौहर भी मिलेंगे मोहम्मद यारबी की तरह। फिर इरशाद फरमाया वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाकों के सरदार मोहम्मद यारबी, पाकों के सरदार सैयदा आयशा के लिए हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये मुनाफिक जो कुछ कहते हैं, ये ईमान वाले इनसे बरी और पाक हैं, ये पाकीज़ा हैं। इनकी चादरें हया की, आंचलें हया की बेदाग हैं। इनकी कुत्तों वाली ज़बानें और बूकना इसको दागदार नहीं बना सकती है। और फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है और रिज़्क़ करीम भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, कुरान पाक में जहाँ रिज़्क़ करीम की बात आए तो वहाँ उससे मुराद जन्नत होती है, जन्नत होती है, जन्नत। तो ये तो जन्नती खातून हैं कि ये जन्नती खातून के बारे में ये भूनते हैं और इल्ज़ाम तराशिया करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़ फितरत ने शहादत दी, तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़ फितरत ने शहादत दी, अज़मत अता की, आफियत बख्शी, फजीलत दी। खुदाए लम यज़ल का तुझ पर सलाम आया, खुदाए लम यज़ल का तुझ पर बारहा सलाम आया। मुबारक है वो लब, मुबारक है वो लब जिस पर अदब से तेरा नाम आया। जो लब, जो होंटें मेरी आयशा का नाम ले, फरमाया वो खुशकिस्मत है, वो मुबारक है। रसूलुल्लाह ने रखा सिद्दीक़ा लक़ब तेरा, रसूलुल्लाह ने रखा सदीक़ा लक़ब तेरा, कि तू सिर्फ पाक नहीं, तू सच्चियों की भी सरदार है। फ़कत फर्शी नहीं, हम फर्श वाले जमीन वाले नहीं, फ़कत फर्शी नहीं, अर्शी भी करते हैं अदब तेरा। अर्श पर जो फरिश्ते हैं, आसमानों में जो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते भी मेरी माँ हज़रत आयशा का एहतराम करती हैं। तो 58 हिजरी और 17 रमज़ान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया और मस्जिद नबवी के पड़ोस में गरक़त के कब्रिस्तान में ये हमेशा के लिए आराम फरमा हुई। जबकि इन्होंने जगह रखी थी अपने पैगंबर, अपने हबीब, अपने महबूब के कदमों में के लिए, लेकिन ईसार करके वो जगह अता की हज़रत उमर को। अल्लाह पाक उनके मरकत पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमाई और बजा तौर पर आप बकीए गरक़त के कब्रिस्तान से मेन गेट से दाखिल हो जाएं। यहाँ करीब ही अज़वाज मुतहरात की क़बूर हैं, यहाँ पैगंबर के बेटियों के कब्रें हैं, यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का कब्र है, इसके करीब ही मेरी माँ का मरकत भी है। और इस पूरे कब्रिस्तान जहाँ 10,000 से ज़ायद सहाबा दफन हैं, रहमत की बारान ही बारान है, बारिश ही बारिश है। उन बारिश के उन फवारों में आराम फरमा रही है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाय काश हशर के मैदान में जब रहमत की फवार होगी और हम अपने नाम आमाल हिसाब किताब के लिए परेशान होकर जा रहे होंगे, हाय काश पर्दे में मलबूस मेरी माँ हाथ बढ़ाकर मेरे और आपके सरों पर रख कर ये कह दे,
تم نے ہماری پاکی بیان کی تھی، تم نے دلوں میں ہمارے پاکی کو جگہ اور مقام دیا تھا۔ آئیے آج ماں ہو کر میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، جاؤ میری سفارش سے تمہیں رب جنتی بنا لے گا۔